الرحمن الرحیم۔ مثبت صحافت کا اقدام، سب سے پہلے پاکستان، سلام پاکستان۔ آج ہماری میڈیا ٹیم کی کھلی کچہری چنجیلا گاؤں میں، یہاں بھیڑ کی ملکہ آبادی ہے، بہت بڑا وسیع علاقہ ہونے کی وجہ سے، زرخیز علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ عوامی مسائل کے مسائلستان کا گڑھ بن گیا۔ عوامی شکایات کو پس منظر رکھتے ہوئے اور کچھ ایسی محرکات کو سامنے لاتے ہوئے، عوامی نمائندوں کی بات چیت کو ساتھ ساتھ لیتے ہوئے، میں آپ کو اس علاقے کی جو مرکزی جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہماری میڈیا، درویش میڈیا گروپ آج اس گاؤں میں موجود ہے۔ ہمارا عزم اور ہمارا مستقبل اور ہماری جو سوچ، ہماری فکر، ہمارا آئین اور ہمارا دستور عوام کی فلاح، ہمارے پاکستان میں رہنے والے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے لیے عوامی مشکلات میڈیا کے ذریعے حل کی جاتی ہیں۔ آج چنجیلا گاؤں میں موجود ہوں اور کھلی کچہری کا سمایا اور بہت سارے متاثرین علاقہ یہاں پہ موجود ہیں۔ آج بنیادی ضروریات زندگی پانی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس علاقے میں پانی کی صورتحال کیا ہے؟ پانی کی اگر بات کروں تو یہ خدا داد پاکستان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹ ہے کہ پوری کائنات کی زندگی پانی ہے۔ پانی کے سوا دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ بروئے کار نہیں لا جا سکتی۔ آج اس علاقے اور اس گاؤں میں پانی کے مسائل پہ عوام جو ہے وہ احتجاج کے لیے اکٹھی ہوئی ہے۔ پانی یہاں پہ موجود ہے، دریاؤں کے دریا موجود ہے، مگر اس کی ترتیب، اس کی بالادستی، اس کی منظم طریقے، اس کی سپلائی کوئی فعال کردار ابھی تک نہ ہے۔ جو بلدیاتی نمائندگان یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے حتیٰ کہ بڑی جو ہے اسباب پیدا کر کے ان علاقوں کو پرووائڈ کی ہے، مگر تاحال حکومت جو ہے اس چیز پہ فوکس ہے کہ جہاں بھی عوامی مسائل ہوں وہاں پہ اس کو فوکس کیا جائے۔ اس وقت میرے پاس سابقہ جنرل کونسلر ملک لیاقت صاحب موجود ہیں، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ بہت سارے بے شمار جو کام ہے وہ کروائے ہیں۔ آج میں چنجیلا گاؤں کے پانی کے مسائل پہ ان کو میں خصوصی طور پر کہوں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے کافی درینہ مسئلہ ہے، اس کو کب تلک حل کیا جائے گا اور کیسے حل کیا جائے گا؟ جی ملک لیاقت صاحب۔ سب سے پہلے میں میڈیا دا شکریہ ادا کرتا۔ سارے طرح اساں دا مسئلہ یہ ہے کہ اساں دا تقریباً سن 16 یا 15 میں ہمارا ایک ٹیوب ویل تھا جس کا ٹھیکہ ہوا ہے، لیکن ابھی تک وہ صرف اس کی لین تقریباً 22 فٹ ڈالی ہے۔ اس کے بعد جو ٹینک ہے وہ تقریباً بن گیا 10,000 گیلن کا، وہ پچھلی حکومت کا تھا۔ ابھی اس کے بعد جو ابھی حکومت آئی ہے، ہمارے پہلے غازی کے ساتھ تھے، اب ہم ہریپرس FA40 کے ساتھ، حلقہ جو ہے 40 ہے ہمارا۔ اکبر ایوب خان صاحب ہمارے MP ہیں، ان کے پاس ہم گئے، انہوں نے ہمارا جو ہے 80 لاکھ روپیہ جو ہے انہوں نے اس منصوبے کے لیے رکھا ہے۔ تو ہم آپ تقریباً 3 ہفتے پہلے گئے ان کے پاس، انہوں نے پھر محکمے والوں کو بلایا، ان سے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے، ابھی تک یہ کام نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی ابھی تک ہمارے پاس پیسے نہیں پہنچے ہیں، تو جو ہی پیسے پہنچیں گے تو ہم عید کے بعد، انہوں نے وعدہ کیا کہ عید کے بعد ہم جلد سے جلد یہ مسئلہ، یہ کام شروع کریں گے۔ تو جو مسئلہ یہ ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے، یہ پیچھے جو چشمہ ہے ہمارا، اس میں تقریباً 50 موٹریں ڈالی ہوئی ہیں، جو ہر غریب آدمی نے اپنے جیب سے تقریباً 30-35 ہزار لگایا ہے۔ اس کے بعد یہ خطرناک کام یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے، مجبوری یہ ہے کہ پانی گھر جو ہیں بہت دور ہیں، تو پیپ اپنے لگا کے یہ خرچہ کر کے پانی گھروں تک لے گئے ہیں، لیکن خطرہ یہ ہے کہ یہ بجلی کے، کیونکہ یہ چشمہ یہاں سے کچھ لوگ بھر کے لے کے جاتے ہیں، تو یہ خطرناک کام ہے۔ لہذا مہربانی کی جائے جلد سے جلد ہمارا جو یہ پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے۔
مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے۔ جی ملک لیاقت صاحب جو سابقہ جنرل کونسلر ہے، ان کی بات جو ہے وہ سنی گئی ہے۔ ابر کامن بات کی طرف میں جاتا ہوں، انسانی زندگی کی طرف میں جاتا ہوں۔ ان کے بقول جو یہ کنواں ہے اس میں 50-60 موٹریں لگی ہوئی ہیں، خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی ایک موٹر شارٹ ہو جائے یا کوئی ایک اس میں کوئی تار شارٹ ہو جائے، بجلی کی کوئی وائر شارٹ ہو جائے، تو وہ ساری جتنی موٹریں اس پانی میں اندر گھسی ہوئی ہیں تو وہ شارٹ کٹ میں وہ موت کا منظر پیش کرے گی۔ نہ بچے محفوظ ہیں، نہ خواتین محفوظ ہو سکتی ہیں، نہ عام آدمی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ جبکہ ہم نے جو سروے رپورٹ کے دوران جب ہماری بات چیت ہوئی، جب میں نے سروے کیا اس علاقے کا، تو جب میں نے اس کنویں کی پوزیشن دیکھی اور اس موٹروں کی پوزیشن دیکھی، تو وہ جو پائپ لگے ہوئے ہیں، اگر ایک موٹر شارٹ ہوتی ہے تو وہ جتنے پائپ جو لوہے کے پائپ گھروں تک جاتے ہیں اور ان میں وہ شارٹ سرکٹ بھی ان میں کرنٹ پھیل سکتا ہے اور پھیلا ہے، جس کی وجہ سے سکول کی بچیاں متاثر ہوئی ہیں، سکول کے بچے متاثر ہوئے ہیں۔ مگر وائلیشن تو وہ ہے جو کنویں میں 70-80 موٹریں جو لگی ہوئی ہیں ان کا ابھی تک کوئی پرساں حل نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اس علاقے کے ایک اور معزز شہری موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کنویں کے بارے میں اور موٹروں کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ جی میرا نام محمد نیاز ہے، میں اس گاؤں کی رہنے والا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس میڈیا ٹیم کی خاص کر کے آپ کے اخلاق کا بہت بہت شکر گزار ہوں، پورے گاؤں والے کی طرف سے شکر گزار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پانی کا مسائل جو ہے، کوئی آدمی بھی جو ہے نا یہاں پہ جو بھی آیا اس نے 80 لاکھ کا جو لیاقت صاحب نے بات کیا، یہ میں 10 مہینہ پہلے سعودیہ سے آیا ہوں، تو 10 مہینہ پہلے ہی میں سنا تھا کہ 80 لاکھ ہمارا منظور ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک آیا نہیں ہے۔ 8 دن پہلے بھی ہم گئے ہیں، اس سے پہلے بھی جاتے رہے ہیں، وہ لوگ نے بولا ابھی فنڈ میں پیسہ نہیں ہے، ابھی اگلے ہفتے آ جائیں گے، اگلے ہفتے آ جائیں گے، لیکن آیا نہیں ہے۔ پانی کا جو ہمارا مسائل ہے، اس سے پہلے بھی ایک 25 لاکھ کی سکیم آئی تھی جو صابر شاہ پیر نے دی تھی، جس کی وجہ سے کچھ نہالی جو ہوتی ہمارے بلدیاتی ممبر سے ان سے غلطی ہوئی ہے، کچھ ہمارے گاؤں والوں سے غلطی ہوئی ہے، وہ 23 لاکھ 25 لاکھ ہمارا ضائع ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے نام سے واقف نہیں، آپ کا بہت مہربانی، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ سب سے بڑا مشکل ہمارا پانی کا مسئلہ ہے۔ اب بھی مسئلہ ہمارا اتنے بڑے پیسے نہیں، ہمارے پاس پانی کا دریا کا ذخیرہ موجود ہے، جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے 10 فٹ کے بعد پانی ہے۔ تو ابھی بھی کوئی اچھی سی سکیم دے دو ہمیں، ہم کوئی ترتیب کریں۔ یہ ہمارے جو بات آپ نے کی ہے، موٹر شارٹ ہوتی ہیں، پانی میں کرنٹ پیدا ہو جائے، کوئی بچہ ضائع ہو جائے، موت ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ احتیاط کریں آگے۔ ابھی بھی کوئی سکیم ہمیں، صوبائی اسمبلی کا ممبر ہمارا ایوب خان کے پوتے ہیں، اس ٹائم پر پورے ضلع کی سیٹ جو ہے نا، پورے ضلع کی ذمہ ایک ہی گھر پہ ہے، یہ صحیح ہے نا؟ اور آپ درویش کی ہیں، درویش والوں سے کچھ چھپا ہوا نہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں وہ، تو اور ان کی پوری فیملی جو ہے نا، ان کی فیملی کے گھر کے اوپر پورا ضلع رپور ہے۔ ابھی بھی وہ کوئی چھوٹی سی سکیم دے کے وقتی طور پہ بھی ہم کو پانی کی مشکلات سے حل کر سکتے ہیں۔ ہم گاؤں والے بھی ان کے سے مدد کریں گے، سارے گاؤں والے، ہمارے گاؤں والے بھی اچھے ہیں، کچھ ہم بھی جو کچھ بھی ہمارے سے ہوا ہم کریں گے، محنت کریں گے، وہ آئیں ہمارے سے بات کریں، پانی کی سکیم، پانی سے ہمارا دھیان رہے۔ بہت بہت مہربانی آپ کی۔ جی بالکل، بہت اچھی بات آپ کی، میں اس کو آگے لے کے جاتا ہوں، کیونکہ پانی کا جو مسئلہ ہے، ذخیرہ بہت ہے پانی کا، مگر مینجمنٹ نہیں ہے، اس کی ترتیب نہیں ہے، اس کا طریقہ کار نہیں ہے، اور وہ جو 70-80 موٹریں ہیں ان کو ریموو کر کے اگر یہاں پہ ایک بڑی موٹر جو ٹیوب ویل نما کی بڑی موٹر ہوتی ہے، 3 ہارس پاور کی، 2 ہارس پاور کی، وہ لگائی جائے اور مین لائن جو ہے وہ بڑی ٹینکی تک وہ پرووائڈ کی جائے، جس سے پورے علاقے میں پانی جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ پیر صابر شاہ صاحب کے دور حکومت میں بڑی اچھی بات ہے، آج میرا جو اس علاقے کی کھلی کچہری کا مقصد یہ ہے، جس سیاستدان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں آج وہ ہمارے کیمرے کے سامنے ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ جو غلطی آج ہو رہی ہے، یہ زندگیوں کو موت کی طرف لے کے جا رہی ہے، آج اس کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے، اور امید کرتا ہوں جو ہمارے خان برادران ہیں انہوں نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا ہے۔ آج ہماری اس جو کھلی کچہری میڈیا کی ہے عوامی مسائل پہ، آج اس کی بدولت ہماری آواز بلند ہے،
اور سی ایم صاحب محمود خان صاحب کے باور کرواتے ہیں، اور وزیر بلدیات اکبر ایوب خان کی ذمہ داری ہے، اور یوسف ایوب خان کی ذمہ داری ہے، یہ سب لوگ ان کے فین ہیں۔ آج مجھے فخر ہوا ہے جب انہوں نے کہا کہ ہم خان برادران کے علاوہ کوئی بات نہیں سوچتے، نہ ہی کرتے ہیں، اور ان کا حق بنتا ہے یہاں پہ اس کنویں پر ٹیوب ویل کا نظام کرے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔